اسلام کے درخشاں ستارے، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمته أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان
چلانا سیکھو، حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو، ہو جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو، اور پہلے شبیر بنو، پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، محترم سامعین، مجھ سے پہلے شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے نہایت ہی احسن انداز میں آپ حضرات کو تاریخی حقائق، دینی معلومات سمجھائیں اور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اور اہل بیت، یہ سب کے سب ہم سب کی آنکھوں کے ستارے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ تو ایسا نہیں کر پاتے، اگر وہ ادھر سے عناد کریں تب بھی نقصان میں جاتے ہیں، ادھر سے بغض کریں تب بھی مارے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو تمام کے تمام، ہر وہ ہستی، ہر وہ انسان جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ہے، یقین ہے، اس کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ مقام صحابی کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے؟ یہ تو اس کی تفصیل ہے نا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے مدنی کریم کا دیدار کیا ہو۔ سوال کیا مقام کے بارے میں، درجے کے بارے میں، اور اس طرح پہ سوال کر دیا کہ ولی کا مقام بڑا ہے یا صحابی کا مقام بڑا ہے؟ تو وقت کے امام نے، بہت بڑے محدث نے جواب دیا کہ صحابی سے مقابلہ نہ کرو ولایت کا، بلکہ صحابی کی سواری سے مقابلہ کرو، اور سواری سے بھی نہیں، سواری کے پیروں کی آہٹ سے مقابلہ کرو، اور سواری کے پیروں کی آہٹ سے بھی نہیں، ان کے پیروں سے جو غبار اور خاک اڑتی ہے اس کا مقابلہ کرو۔ فرمایا کہ صحابی سواری پہ سوار ہو اور وہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کرے، اس کے سواری کے پیروں سے جو غبار اور خاک اڑتی ہے اور وہ اس سواری کے ناک میں جا کر جو بیٹھ جاتی ہے، جو میل اور کچیل کی شکل اختیار کر جاتی ہے، فرمایا کہ ولی کی تمام عمر کی عبادت، ولی کی تمام عمر کی ریاضت اور محنت صحابی کی سواری سے اس ناک میں جو وہ میل بن کر بیٹھ گیا، اس کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی بڑی عظمت ہے صاحب۔ اور محدث کی بات کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم سے، فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے سواریوں کی، سواروں کی، سواریوں کی نہیں، ان کی آہٹ کی، ان کے غبار اڑے ہوئے کی قسم۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی کتنا پسندیدہ مقام ہے اور کتنا اچھا مقام ہے صحابہ کرام کا، جن کو دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے مل گئے اللہ پاک نے۔ اور ایک اور بات، میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ خود صحابی کوئی نہیں بنا، اللہ نے بنایا۔
صحابہ اکرام کو خداوند عالم نے منتخب فرمایا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین صورت اور شکل دیکھ کر عورتوں نے صرف اپنی انگلیاں کاٹی. انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور جنہوں نے جمال محمد کا دیدار کیا خدا کی قسم گردنیں کٹا دی، پرواہ نہ کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر میں لکڑی ماری تو پتھر سے پانی ملا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے پیا. اور یہاں ایک قافلہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے، پانی ختم. دعا مانگی الہ العالمین، قوم کے پاس پانی نہیں، پانی عطا فرما. یہ لوگ پیاسے ہیں، جانور بھی آدمی بھی. آواز آئی میرے محبوب اگر پتھر میں لکڑی لگوا کے پانی دوں تو موسیٰ علیہ السلام میں، کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوگا؟ آج تو مزہ یوں آئے گا، ایک قطرہ دو قطرہ، گھونٹ دو گھونٹ پانی کی کہیں سے تلاش کرو. ایک برتن میں آپ رکھ لیں. دریاؤں سے پانی پلانا کوئی بڑی بات نہیں، نہروں سے پانی پلانا بڑی بات نہیں، چشموں کا پانی پلانا بڑی بات نہیں. ارے ساری دنیا نے طرح طرح کے مشروب پیے، طرح طرح کے پانی پیے، طرح طرح کی چیزیں دنیا نے پی ہے، جس دن سے دنیا بس قیامت تک لوگ پیتے رہیں گے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کے مقام کو بتانا مقصود تھا. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اے میرے حبیب آج تو آپ یوں کریں، اس برتن میں پانی جمع کر لیں اور پانی کے اندر یہ پیاری پیاری انگلیاں جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، جس کا اشارہ پا کر درخت اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور جو ہاتھ ان انگلیوں میں کنکریاں ہیں اللہ کا نام ظاہر باہر لینا شروع کر دے، اور جس کی طرف انگلی اٹھ جائے کہتا ان کی انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا، ان کی نظریں کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا. یہ پیاری پیاری انگلیاں اس پیالے میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، پیالہ چھوٹا انگلیاں بڑی پیاری ہیں، ان انگلیوں سے چشمے جاری کر دوں گا. ان غلاموں کو یہ پانی پلانا ہے تاکہ امتیازی شان بن جائے. سارا جہان پانی پیتا ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا پانی صحابہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ پاک نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی. آج تم نماز پڑھو، قبلہ رو سے تمہارا سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جائے گی، عمل کثیر ثابت ہو جائے گا. میدان جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک حصہ سرکار مدینہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. ایک رکعت پڑھ کر مقابلے کے لیے چلے گئے، دوسری جماعت آ گئی دوسری رکعت پڑھنے کے لیے، گردنیں کاٹ رہے ہیں، اپنی کٹا رہے ہیں، سواریوں پہ سوار ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دشمن کی گردنیں کاٹ کاٹ کر جہنم میں پہنچا رہے ہیں. مگر اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے محبوب کی جانثارو، میں خدا تمہیں اب بھی نماز میں شریک سمجھتا ہوں. نماز نہیں ٹوٹتی تھی، کیسے ٹوٹے؟ ارے نگاہ محمد نے ان کو ایسا رنگا کہ ہر حال میں وہ نبی کے تابع دار ہے. بات تو یوں بنی کہ گھر کے لوگ واقف نہ رہے گھر کی دولت سے. گھر میں سونا چاندی دولت کا انبار ہے، لیکن گھر والے واقف نہیں. ہم نہیں جانتے کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی.
عدالت خداوندی لگے گی، سارے جہان کے اعمال پیش ہوں گے، تم سے پوچھے گا اللہ پاک دنیا میں کیا کمایا؟ کوئی کہے گا میری کپڑے کی دکان تھی، کوئی کہے گا میری پرچون کی دکان تھی، کوئی کہے گا میری نوکری اور ملازمت تھی، کوئی کہے گا میرا ذمہ دارا تھا، کوئی کہے گا میں مولوی تھا۔ آئے گی باری صدیق اکبر کی، کیا کما کے لائے؟ طلحہ زبیر کو لائیں گے، سعد ابی وقاص کو لائیں گے، عثمان ذوالنورین کو لائیں گے، ابو فقیہ کو لائیں گے، بلال حبشی کو لائیں گے، نادیہ کو لائیں گے، اور ان صحابہ کو لا کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے فرمائیں گے او میرے مالک یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ اللہ میں نے تو اپنی دولت ان پہ قربان کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، عمر فاروق فرماتے میں نے اپنے دل میں سوچا زیادہ نہیں کیا، اب میں کمایا کروں گا، یہ خلافت کے وزن میں خلافت کے کام میں مشغول رہیں گے، مصروف رہیں گے۔ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد میں مدینے پاک کی ایک بیوہ محتاج عورت کے دروازے پہ گیا، آواز دی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، آواز آئی جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی سارا کام کر کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں کل کو بہت سویرے جاؤں گا، فجر کی نماز سے پہلے پہنچے پھر بھی وہی جواب ملا۔ تیسرے دن دروازے پہ دستک دی، دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ بھرے ہوئے پانی کے مٹکے لے کر داخل ہو رہا ہے، آج دیکھوں گا کون ہے۔ انتظار کیا، کافی دیر کے بعد باہر نکلے، دامن پکڑ کے پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا نہ چھیڑ میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی میں صدیق کا مقابلہ نیکیوں میں نہیں کر سکتا۔ اور فاروق اعظم کا کیا کہنا، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر فاروق کالی کملی والے کی مراد ہیں، مانگ کے لیا۔ اور یوں دعا کی الہی اگر خطاب کا بیٹا ایمان لے آئے مسلمان بن جائے تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی، جان ہے اسلام کی، عظمت ہے اسلام کی۔ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے دوران خلافت۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، کافی دیر گزر گئی، کوئی خبر نہ لے کے آیا، مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے ہیں، 2-2 3-3 میل، کوئی آئے گا پوچھوں گا کیا حال ہے، کتنا فکر ہے، کتنی پریشانی ہے۔ کئی میل پہ ایک روز ایک ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، اونٹنی سوار آیا، اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ قادسیہ سے آیا ہوں۔ کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا، مجھے بہت جلدی امیر المومنین کے پاس جانا ہے۔ واہ عمر فاروق تیری انکساری کا کیا کہنا، سواری بھی مدینے کی طرف دوڑ رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکاب پکڑ کر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ یہ نہ فرمایا ٹھہر جا یہیں، میں امیر المومنین ہوں، وہ جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا، کئی میل تک ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، کچھ حالات پوچھ رہے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے مجھے امیر المومنین سے جلدی ملنا ہے، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، دیر ہو جائے گی۔ ٹھہرایا نہیں، جب مدینے میں آ پہنچے چاروں طرف سے سلام پڑا امیر المومنین کے نام سے، بڑی معذرت کرنے لگا، حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی، مجھ سے بے ادبی ہوئی، آپ کے سر میں مٹی پڑی، داڑھی میں مٹی پڑی، کپڑوں پہ غبار پڑا، سواری کے ساتھ دوڑتے
جاتے رہے, مجھے ٹھہر جانا چاہیے تھا. فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں, تم نہیں جانتے, میں تو اس پر فخر محسوس کرتا ہوں. ارے میدان جہاد کی سواری ہے, تو وہاں کا سوار ہے. جو غبار میرے کپڑوں پہ پڑا, میرے سر پہ پڑا, میری داڑھی میں پڑا, اللہ کی حضور میں عرض کروں گا الہی میں شریک تو نہیں ہو سکا, پر غبار مجھ پہ بھی پڑا تھا. کیا ارادے ہیں, کیا پروگرام ہے صحابہ کرام. اور رہی بات یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ان حضرات کا کیا رویہ تھا, علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کپڑے آئے کسی جگہ سے, نوجوان صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے, حسنین کریمین دونوں موجود تھے, کپڑے ختم ہو گئے, ان کو نہ دیا. محسوس کرنے لگے, فرمایا میرے بھتیجوں گھبراؤ نہ, ان کپڑوں میں تمہارے شکلوں کے, تمہارے شایان شان کوئی کپڑا ہے ہی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے, اعلیٰ قسم کے جوڑے بھیجے گا, میں اپنے بھتیجوں کو پہنا کر کے راضی ہوں گا, خوش ہوں گا. ایک اور موقع پر مال غنیمت کی دولت آئی, صحابہ کرام موجود ہیں, تقسیم فرما رہے ہیں. تمام صحابہ کو 500 دیے, حسن حسین کو 1,000 دیے. خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا, اور میرے ابا اور امیر المومنین, میں بدر میں شریک تھا, میں احد میں شریک تھا, اور یہ تو ان دونوں جنگوں میں بھی موجود نہ تھے, ہمیں 500 ان کو 1,000 کیوں ملا. فرمانے لگے عبداللہ خبردار, اگر ان کی برابری کا کبھی جان بھی کیا تو. ارے تو نہیں جانتا, اپنی اماں کو دیکھ کون ہے, ان کی اماں خاتون جنت ہے. تیری نانی اور ہے, ان کی نانی خدیجہ ہے. اپنے نانا کو دیکھ اور ان کے نانا کالی کملی والے کو دیکھ. خبردار اگر تم نے برابری کا دھیان کیا تو. کتنی عظمت ہے. ایران فتح ہو, شہزادی شیر بانو آئے, ہزاروں نے تمنا کی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حوالے کر دی. کچھ بھی کیا, لیکن ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا لوگ اپنا ترہ امتیازی سمجھتے ہیں, کتنی بڑی غلطی ہے. اور ان کی نہیں, ہماری ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10% بھی نہیں جانتے کہ سیدنا عمر فاروق کی تاریخ شہادت کون سی ہے. سیدنا عثمان غنی کی تاریخ شہادت سے لوگ بہت کم واقف. تم اتنے متاثر ہوئے کہ اصل چیزوں کو بھول گئے اور اہل سنت رسومات میں پڑ گئے. تم نے کہا جی محرم میں شادی نہ کرنا, یہ تو غم کا مہینہ ہے. اچھا, محرم میں تو امام حسین شہید ہوئے, یہ غم کا بن گیا. اور ربیع الاول میں ان کے نانا کی وفات ہوئی, وہ خوشی کا مہینہ ہے. ارے تم کیا جانو سرکار مدینہ کی وفات سے صحابہ کے کلیجوں پہ کیا بیتی. بلال جنگل کو نکل گئے, سہیل بے ہوش پڑے تھے. بعض صحابہ روتے روتے یوں کہتے تھے لم تلدنی امی, میں پیدا ہی نہ ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی. یہ صدمہ عظیم, اب ہم کس کا دیدار کیا کریں گے, کس کی زیارت کریں گے. ارے جن کانوں نے کلام خدا زبان مصطفیٰ سے سنا, ارے جن کے 23 برس تک حضور امام بنے ہوں, کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا ان حضرات.
جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنے بچوں کا قیمہ بنوا لیا، چمڑے ادھیڑ دیے گئے صحابہ کرام کے۔ کبھی خبر ملتی ہے زنیرہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ان کے لیے تھوڑا دکھ تھا کہ جس کی وجہ سے سب کچھ برباد کر دیا ہو وہی نہ رہے۔ باہر والوں کی بات تو باہر والوں کی رہی، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 مہینے زندہ رہی ابا کی وفات کے بعد، کبھی پیٹ بھر کے ٹکڑا نہ کھایا، کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کا اتنا بڑا غم، اتنا بڑا صدمہ عظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، وہ بھی تو غم کا مہینہ ہے، اور کسی مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہے، کسی مہینے میں عثمان بن نورین کی شہادت ہے، کسی مہینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ یہ تو 12 مہینے ہی رک گئے، میرے خیال میں پھر یہ شادیوں والا قصہ ہی ختم کرو، دمادم مسکلندر۔ یہ تو 12 مہینے ہی رک گئے، کس کس کا غم کریں؟ یوں کہ نہیں جی، غم حسین بہت بڑا غم ہے، کوئی سنی شادی نہیں کرتا۔ چاند دکھنے سے پہلے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی گولے چلنے کی، اب چاند دکھائی دیا تو بس ختم ہے۔ کیا ہم سب عقیدتاً شیعہ نہیں؟ وہ عملی شیعہ ہے، ہم اعتقادی شیعہ ہیں۔ ارے رونق میخانہ تم ہو، اور یوں کہتے ہیں کہ محرم میں اگر شادی کی جائے تو جوڑی پار نہیں اترتی۔ عقیدہ دیکھو مسلمانوں کا، ادھر کہتے ہیں اللہ میاں نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر اللہ میاں نفع نقصان کا مالک ہے تو محرم کیسے گزر گیا بیچ میں؟ اور پھر آپ ناراض نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوڑی پار نہیں اترتی، میں قسمیہ کہتا ہوں میری شادی محرم میں ہوئی، جوڑی اچھی خاصی چل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر محرم میں شادی کی گئی تو اولاد نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں محرم میں شادی ہوئی تھی اور 8 بچوں کا باپ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ منگنی نہیں کرنی، مہندی نہیں لگانی، اور ایک رسم اس گلی میں کوئی شیعہ تو ہے نہیں، یہ دیگیں کیسی چڑھی ہوئی ہیں، نیاز بتا رہا ہوں، صحیح دیکھو کتنا بڑا ہے، آگے پیچھے کبھی نہیں۔ پو کا مہینہ، جنوری کا مہینہ، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، سبیل ساتھ لیے پھر رہی ہے، کیا ہے جی شربت پلا رہے ہیں، امام حسین کا شربت ہے۔ کیا امام حسین کو نمونیا کرنا ہے؟ یہ موسم تو دیکھو، نفسیاتی طور پر بھی یہ چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتا ہے۔ وہ حوض کوثر کا پانی پیتے ہیں، وہ بہشت کی نہروں میں پانی پی رہے ہیں، وہ تیری اس بلیک کی چندی کا شربت پینے یہاں نہیں آتے۔ ساری چیزیں ملاوٹ کی۔ ابھی سبیل چلانی ہے، چینی ذرا مشکل مل رہی ہے، تھوڑا سا سینٹ ڈال لیا جائے سکرین کا، نیاز حسین کی شربت سکرین کا، سبحان اللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار کر رہے ہوں، ایسے ہی تھا۔ کیا عرض کروں، فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ غلط باتوں کے عادی بن جائیں
دین اسلام آ جانے کے بعد بھی رسموں کے پیچھے لگے اور ان میں اپنی زندگی گزارا کریں. فرمایا میں ان سے بری، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. دین آخر چیز ایسی کون سی ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی؟ میرا ایمان ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی چیز بھی اپنے ساتھ چھپا کر نہیں لے گئے. تمام زندگی کے شعبے جات ہمیں سمجھا دیے، تمام کے تمام زندگی پر جو چیزیں حاوی تھی ساری کی ساری بتا دی. سنت کی جگہ تو بدعت نے لے لی، توحید کی جگہ شرک نے لے لی. وہی چیزیں ایک عقل مند، بلکہ میں تو حیران ہوا کرتا ہوں، لکھے پڑھے وکیل، جج، سمجھدار، رات دن کی قانون کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، اور جب وہ ذرا سی بات بنا کر کے کہتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں 3 دن تک. بھئی تم کیوں روئے؟ یہ ہمیں غم حسین نے پریشان کر رکھا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم زیادہ زور سے نہ رو. ہندوستان کے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ 1400 سال پہلے شہید ہونے والے کو آج تک رو رہے ہیں، وہ اوروں کو ماریں گے. کیوں روئے؟ کہتا روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. شہید کی جماعت ہے، ہم کیوں روئے؟ میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ. مجھے تو اللہ کے کلام پہ یقین ہے. بل احیاء، میرا خدا کہتا ہے جو میری راہ میں شہید ہوا، جو بھی میرے نام کی وجہ سے مارا گیا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، جو میری راہ میں مارا گیا، جس کو میری راہ میں ستایا گیا، بل احیاء، خدا فرماتے ہیں وہ زندہ ہے. الہی زندہ تو ہے، پر خدا جانے 1400 سال گزر گئے، کتنا بھوکا ہوگا. کچھ نیاز پہنچا کر، کچھ نظر پہنچا کر ہم کھانا دے. فرمایا نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون. میرے شہید، میری راہ میں شہید ہونے والے تیری ریوڑیوں کے محتاج نہیں، تیرے پتاشوں کے محتاج نہیں، تیری پھلیوں کے محتاج نہیں، تیری چوڑی اور مٹھائیوں کے محتاج نہیں. اور تم تو حسین کو ڈالڈے کی نظر پہنچاتا ہے جہاں پر عند ربہم یرزقون. میں ان کو جنتی کھانے کھلاتا تو میرے پاس ہے، عند ربہم، میرے پاس. الہ العالمین، تیرے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں غم زدہ تو نہیں، پریشان تو نہیں. فرمایا فرحین، بڑے خوش ہے اس پر بما آتاہم اللہ، اللہ پاک نے جو ان کو دیا ہے وہ اس پر بڑے راضی. اور بلکہ وہ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہمیں ایسا موقع عطا فرما کہ ہم دنیا میں جائیں اور جا کے بتائیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں مراؤ، تمہیں یوں ملے گا جیسے ہمیں ملا ہے. اور یہ اکابر تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں کہ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خود اللہ پاک کے نبی نے دعا مانگی، الہی مجھے تیری راہ میں 100 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 100 مرتبہ مجھے مارا جائے. دعا مانگی. یہاں شہداء کا غم اور شہداء کی محبت اس وقت تک عیاں نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، جب تک کہ اکابر صحابہ کو گالیاں نہ دے دی جائے. محبت کا یہ کوئی معیار ہے کہ جب تک کسی کو گالی نہ دو اس وقت تک محبت ادا ہی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں ہماری سستی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا.
ہماری رواداری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اور سنیوں کے سن ہو جانے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. صحابہ کرام بے وار سے نہیں، صحابہ کرام بے وار سے نہیں. اللہ پاک نے فرما دیا اور تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا بتاتے ہو، کیا شبہات نکالتے ہو. اور قلم چلانے والوں اور ادیبوں اور لکھنے والوں اور اخباروں میں کالم چھاپنے والوں اور رسالوں میں میرے نبی کے جان اشاروں پہ تنقید کرنے والوں. وَلَقَدْ عَفَا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں معاف کر چکا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. میرا فضل انہی لوگوں کے لیے. الہی مدنی آیت ہے، جو لوگ پہلے شہید ہو گئے یا مر گئے ان کے ذمے تو باقی. فرمایا میں غیب داں ہوں، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں انہیں بھی معاف کر چکا جو پہلے گزر چکے. واللہ غفور حلیم میں بڑا مہربان. الہی آپ نے تو اعلان کر دیا اور یہ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کالی کملی والے کو رجایا، جنہوں نے دل بھی دکھایا. تمہارے لکھنے کے مطابق انہوں نے غلطیاں کی. اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے نبی میرا تو ان سے اتنا پیار ہے، میرا تو ان سے اتنا تعلق ہے، میں ان کی سفارش کروں گا. فاعف عنہم اور میرے محبوب انہیں معاف کر دو. واستغفر لہم ان کے لیے میرے دروازے پہ دامن پھیلاؤ. وشاورہم فی الامر ان سے باقاعدہ مشورہ لیا کرو. جب صدیق مشورہ دے چکے، جب فاروق مشورہ دے چکے، جب ذی النورین مشورہ دے چکے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر مجھ پہ اعتماد کرو. صحابہ خدا کو بڑا پیار ہے اور یہ شہید ہے. عثمان شہید ہے، عمر فاروق شہید ہے. عثمان سے کسی نے پوچھا مجلس ہے نبی کی، تیری میری نہیں، ہوٹل کی مجلس اور بیٹھک کی نہیں. عثمان تجھے کس چیز سے پیار ہے؟ فرماتے ہیں ایک چیز سب سے پیاری لگتی ہے، میری زبان ہو، خدا کا قرآن ہو. اسی حالت میں رخصت ہو جاؤں. اللہ کو کتنا پیار آیا. عثمان کی پسند کو خدا نے پورا کر دیا. ارے شہیدوں کا وفد آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین کا ٹکڑا آئے گا، مجھ پہ لہو بہا تھا. کسی کی شہادت دینے کپڑا آئے گا، کسی کی گواہی دینے پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے لکڑی آئے گی. جب آئے گی عثمان ذی النورین کی باری، خدا کا قرآن آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوں گے. سوال ہوگا جس وقت زخم لگے روٹی کھا رہے تھے فرمایا نہیں، پانی پی رہے تھے فرمایا نہیں، اراض کر رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا کہ زخم آئے. ارے عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے تو زخمی حالت نماز میں ہوئی. اور آج ان کو تبرہ پتا ہے ان دونوں کا وارث کون ہے. جاؤ مدینے میں جاؤ اور گنبد خضرا کے مکی سے پوچھو کہ یہ تیرے دائیں بائیں کون سوئے ہوئے ہیں. ان کو برا اللہ بے نیاز تھا، وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں گستاخی کے لیے زبان کھلے گی، اس لیے رحمت دو عالم کے دائیں بائیں سلا دیا. اور نبی کی تمنا تھی ہاکذا نبعث یوم القیامہ کے الفاظ فرمائے.
دائیں بائیں سنا کر یہ ثابت کر دیا لوگوں جو صدیق سے بغض کرے گا، جو عمر فاروق سے دشمنی کرے گا، وہ میری زیارت کے لیے آ ہی نہیں سکے گا. پہلے ان کی زیارت کرو، بعد میں مجھ نبی کی زیارت کر سکو. اور ایک اللہ میاں نے بڑا عجیب فیصلہ فرمایا کہ جس سینے میں، جس دل میں، جس دماغ میں شیخین کی عداوت اور بغض انتہا کو پہنچ جائے گی، فرمایا دنیا والوں اور دنیا کی عدالتوں، پولیس والوں، ججوں، سیول ججوں، سیشن کورٹوں کے ججوں، ہائی کورٹ کے ججوں، تم قاتلوں کو سزا دو، تم ڈاکوؤں کو سزا دو، تم زانیوں کو سزا دو، تم شرابیوں کو سزا دو، تم اغوا کرنے والوں کو سزا دو، تم ڈاکے مارنے والوں کو سزا دو، پولیس والوں تم پکڑ کے لایا کرو. فرمایا جس سینے میں، جس دماغ میں میرے ابو بکر، میرے عمر فاروق کی عداوت اور بغض ہوگا، اس کو تم پکڑو گے نہیں. تم بڑے چال باز ہو، تم رواداری سے کام لوگے. ان کے بارے میں فرمایا جاؤ جاؤ، تم دنیا بھر کی تعزیرات اپناؤ، حدود اللہ کو قائم کرو، تم سزائیں دیا کرو، پر شیخین کی عداوت اور بغض کی سزا میں خدا خود دوں گا. میں خدا خود سزا دوں گا. جبریل سے دلواؤ گے؟ فرمایا نہیں، ایسے کو جبریل سے سزا دلوانا کوئی اچھا نہیں. میکائیل سے دلواؤ گے؟ فرمایا نہیں. حضرت اسرائیل سے سزا دلواؤ گے جو رگڑا ہی نکال دے؟ فرمایا نہیں. اسرافیل سے دلواؤ گے؟ نہیں. پھر کیا طریقہ ہوگا سزا دلوانے کا؟ فرمایا جس سینے میں عداوت ہے، بغض بھرپور ہے، میں خدا نے فیصلہ کر لیا یہ سزائیں دینے میں پہلو تہی کریں گے، پسو پیش کریں گے، رواداری سے کام لیں گے. اور پولیس والوں جاؤ آرام سے سو جاؤ، دنیا بھر کے ججوں آرام سے سو جاؤ. جب ان کے باری آئے گی، بغض والی عداوت والے لوگ جب سامنے آئیں گے، میں خدا خود سزا دوں گا. کیسے؟ اسی کا ہاتھ، اسی کا سینہ ساری عمر کوٹتا مر جائے گا. فرمایا دوسرا مارے تو جھگڑا پیدا ہوگا، میں ایسا کیوں نہ کراؤں، سینہ اس کا ہی، ہاتھ اس کا ہی، دے دبڑک دبڑک دے دبڑک. اعتبار نہیں آتا ہو تو جا کے ابھی دیکھو تازہ مالی کے کائنات کا. یہ ہم نے تھوڑی ان کو سکھایا. ایک بات ہے، جو اس کام کا استاد ہے نا، تھا بڑا سیانا. اس نے کہا پٹائی بھی اپنی ہو اور جھگڑا بھی کوئی نہ ہو، کسی کے سر ہی نہ لگے. فرمایا اگر تھوڑی عداوت ہوگی تو ہاتھوں سے کوٹے گا، زیادہ عداوت ہوگی تو زنجیریں سنبھال لے گا. کیا واسطہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان چیزوں کا؟ علماء اکرام نے لکھا کہ صحابہ اکرام کو بڑا پیار تھا حسنین کریمین سے. کیوں نہ ہو؟ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، ہر وقت نبی سے پیار لینے والے، خاتون جنت کے فرزند ہو، شیر خدا کے لگتے جگر ہو اور نبی کے نواسے ہو، یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ اور ہم ان میں سے بھی نہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے، نہ ملا تو کیا ہوا. ہم ان میں سے بھی نہیں. ہم حسین کو باغی نہیں سمجھتے، حق پرست سمجھتے، حق کے لیے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حسین نے قیامت تک کی کائنات انسانی کو ترس دیا، سبق پڑھایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لکھا بھی ہے، مورخین نے لکھا کہ عبداللہ بن عباس نے سمجھایا نہ جانا، اور صحابہ کرام نے بھی منع فرمایا کہ کوفے میں نہ جاؤ. اور اگر میں یہ سوال کر دوں کہ خدا لے جانا چاہتا تھا تو روکنے والا کیسے روک دیتا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسے پتا ہے، کون جانتا ہے کل میری ساتھ کیا بنے گی؟
کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. اللہ کی ذات جان. اگر حسین کو پتہ چل جاتا کہ کوفے والے میرے ساتھ یوں کریں گے تو قتل نہ جاتے. خطوں کی بوریاں بھری ہوئی اور لکھا ہے تو قرآن حدیث کی بات تو نہیں کہ سیدنا حسین سب کو رضی اللہ تعالی عنہ مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کا اندازہ لگاؤ وہاں کے حالات کیا ہیں. پہنچے اور جا کے اعلان کیا میں حسین کا نائب بن کر آیا ہوں, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. بیعت کا مطلب ہے آؤ حسین کے حق میں ووٹ دے دو. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کیا. 40,000 لوگوں نے حسین کے حق میں ووٹ دے دیا. وقت کی گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ یہ تو سارا پاسا پلٹ گیا, یہ تو سارے گئے. 40,000 جب چلے گئے تو باقی کیا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ جی 45 پولنگ اسٹیشن ہے, 40 کا نتیجہ آ چکا تو پہلے سنگل ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو بھائی جب 40 کا نتیجہ آ گیا تو 5 میں کیا خاک رکھا ہے. مسلم ابن عقیل نے خط لکھ مارا اور لکھ دیا کہ, اور بات سچی تھی کہ جلدی تشریف لائیے, سارا شہر آپ کا منتظر ہے, تمام لوگ آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہیں. ادھر وقت کے گورنر نے اعلان کر دیا جو لوگ حسین کا ساتھ دیں گے وہ مار کھانے کے لیے تیار ہو جائے, اور جو ساتھ چھوڑ دیں گے انہیں سونا ملے گا, چاندی ملے گی, روپیہ ملے گا, دولت ملے گی, عہدے ملیں گے. کسی کی تو اماں پکڑ کے لے گئی جوان کو, آ بیٹا ان کے ساتھ کیا ملے گا, میں کوشش کروں گی تجھے تحصیلدار بنا دیا جائے گا. کسی کا ابا پکڑ کے لے گیا, کسی کا رشتہ دار ساتھ لے گیا. مولانا لکھتے ہیں ظہر کی نماز پڑھائی تو 40,000 کی تعداد تھی مقتدیوں کی, عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 رہ گئے. تلوار سے نہیں اتنا آدمی جلدی مرتا جتنا روپے کی تلوار سے جلدی مرتا ہے. ظہر کی نماز میں 40,000, عصر کی نماز میں 18,000, مغرب کی نیت باندھی تو 500 تھے, سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. سارے اڑ گئے. اب میں نے جب یہ تاریخی واقعہ سنایا تو تم تمام کے تمام بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہوگے کہ بڑے بے ایمان تھے یار, سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں. ہمارے یہاں جب الیکشن آتا ہے کیا ہم لوگ پانی کی جگہ 7 اپ نہیں پیتے؟ اور جسے ساری عمر میں سواری کے لیے کھوتا بھی نہیں ملتا وہ کاروں پہ سفر نہیں کرتا. کوفے کا آدمی اگر غداری کر جائے تو وہ بے ایمان, اور پاکستان کا آدمی بے ایمان نہیں کرے وہ پکا مسلمان. دیکھو جی جیڑا ووٹ مانگن آئے نے کسی نو انکار نہیں کرنا. آپ جتھے پانا اتنے پانا ہی ہے, بس سارے نو ہاں کری جاؤ. قرآن بھی چکنا پڑے تو چک جو, کہڑا پا رہے گا. کیا تماشا اور پھر لگے ہوئے ہیں. کسی نے تو مسئلہ ہی بنا لیا کہ جی میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا. مسلم ابن عقیل مسافر بے وطن پردیسی تنے تنہا گلی میں کھڑے ہیں. ایک عورت آ کے پوچھتی آپ کون ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے مائی میں کوئی بھی نہیں, بے وطن ہوں, پردیسی ہوں, نبی کے خاندان کا فرزند ہوں, آج میرا کوئی نہیں. کہنے لگی آؤ میرے گھر کو زینت بخشو. انہوں نے کہا مائی میرا رکھنا بڑا مہنگا پڑے گا. کہنے لگی میں ان میں سے نہیں جو سونے چاندی کے دولت کے بدلے میں ایمان بیچ دے. میری جان تو چلی جائے گی, ایمان کا سودا نہ کروں گی. بٹھا لیا گھر میں,
گورنمنٹ نے اعلان کیا جو پکڑ کے لائے گا، جو سر اتار کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ آئے لوگ تلاش کرتے پھرتے انعام لینے کے لیے، ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہمیں انعام ملے گا، ہمارا قابو چل جائے تو مجھے انعام ملے گا۔ گلی گلی میں تلاش ہو رہی ہے، کوچے کوچے میں تلاش ہو رہی ہے۔ آخرکار پتہ چل گیا، عورت آڑے آئی، عورت نے مسلم ابن عقیل کو نہ دیا، اپنے ٹکڑے کرا لیے۔ مسلم ابن عقیل باہر آئے، مردانہ وار مقابلہ کیا، فرمانے لگے میں بے شک اکیلا ہوں لیکن مجھے بزدل نہ سمجھو، تیروں کی بارش ہو رہی ہے انعام کے لیے۔ لڑتے رہے، ایک نے آگے بڑھ کر وار کیا، مسلم ابن عقیل کے دونوں لب کٹ گئے۔ پکڑ کر حوالے کر دیا، سر قلم کر کے گلی میں پھینک دیا گیا۔ غداری کی، یہ نہ سوچا ہم کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کی تعریف نہیں کرتے، سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے، ان میں بعض چپ لگانے والے خاموش تباہ بھی لوگ تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں، یہ ہوا کیا؟ عبداللہ بن زبیر کا کون نام لے، جو سیدنا حسین کے ساتھ مدینہ منورہ سے چلے تھے، کیا وہ حضور کے رشتہ دار نہیں؟ سگا بھانجا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، جو سارا دن گٹھلیاں چنتی اکٹھی کرتی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھتی تھی۔ وہ اسما جس نے ابو جہل کو اکڑ کے جواب دیا، جس کے سر کے بال پکڑ کر پتھر میں گھما کے مارا گیا، ارے خون کی دھار تو جا پڑی لیکن اسما نے حضور کا پتہ نہ بتایا۔ بیت اللہ میں شہید ہوا، سر قلم کر کے درخت پہ لٹکا دیا گیا۔ اگر کہ اسما کو پتہ چلا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، آئی ہے سامنے بیٹے کا سر لٹکا ہوا دیکھا، روئی نہیں، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، کہتی ہے مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے مبارک ہو، آج تیری اماں کا کلیجہ ٹھر گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا، ارے دنیا میں بھی سب سے اونچا تھا، آج بھی تیری اماں تجھے سب سے اونچا دیکھ رہی ہے۔ اللہ! اور یہاں تو عبداللہ بن زبیر شہید کو تو کون یاد کرے گا، حسن کو کوئی یاد نہیں کرتا، یا حسین تو کریں گے، یا حسن کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ فاطمہ کا بیٹا نہیں، وہ شیر خدا کا لخت جگر نہیں، وہ نواسہ رسول نہیں، صرف اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کی۔ کون امیر معاویہ؟ ہم نہیں جانتے۔ اگر آج تیرے برادر نسبتی کو کوئی گالی دے دے، اگر تو اپنے سالے کی شان میں گستاخی کر دے تو گھر سے روٹی نہ ملے۔ تم کون ہو میرے بھائی کو یوں کہنے والے؟ تم تو اتنے غیور کہ سالے پہ اگر وقت آ پڑے تو لاکھوں خرچ کر دو، گھر کا آٹا دال بھی تمہاری بیوی بھائی کے گھر پہنچاتی رہے، اور حبیبہ کو اتنا بھی پتا نہیں کہ امیر معاویہ کیسا ہے اور کون ہے، اور حضور کے یہاں یوں ہی دکان پر منشی رکھتے ہو، عورتوں کی دکانوں پر منشی رکھتے ہو حساب و کتاب کے لیے، اعتبار والا رکھتے ہو یا بے اعتبارہ ہے؟ جس منشی کو اچھا لکھنا پڑھنا آئے، جس کو حساب و کتاب آئے اور تمہیں اس پر اعتماد ہو، اسی کو رکھتے ہو نا۔ تم تو اتنے سیاڑے کہ گڑ شکر کا حساب رکھنے والا بھی منشی اچھا رکھتے ہو، اور نبی کو اتنا پتا نہیں کہ قرآن لکھنے والا منشی ایماندار ہے کہ کیسا ہے۔ تم تو آٹے دال کا حساب اعتبار والے سے کراؤ، اور نبی نے قرآن یوں ہی لکھوایا۔
ادھر جبریل مڑ کے جاتے تھے، ادھر امیر معاویہ کو بلایا جاتا تھا، آؤ قرآن آ گیا ہے لکھو. اور پھر محبت کتنی، عظمت کتنی. آخری وقت میں فرمایا لوگوں فلاں جگہ پر سونے کی ڈبیاں رکھی ہے، اس میں میرے آقا کے منہ مبارک ہے، ناخون مبارک ہے، 50 سال ہو گئے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب مجھے کفن میں لٹا چکو، اور جب ہمیشہ کے لیے میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے منہ مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا. کالی کملی والے کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا. کتنا عشق ہے، کس قدر زہد و گزار ہے. اور ایسے ایسے امیر قافلہ رکھے، افریقہ کے اندر چھاونی بنانے کا عزم کیا، پروگرام بنایا. پتا چلا کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، تو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے. صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایک صحابی درخت پہ چڑھتا ہے اور جنگل کے شیروں، ہاتھیوں، چیتوں، بگیاڑوں پہ ماشاء اللہ نافذ کرتا ہے. کہتا جنگل کے موذی جانوروں، اور ہاتھیوں، اور شیروں، اور چیتوں، بگیاڑوں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہاں پہ چھاونی بنانا چاہتے ہیں. میں تمہیں الٹیمیٹم دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر اندر پورے جنگل کو خالی کر دو، اس کے بعد میں جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا. کرفیو نافذ کر دیا. ریڈیو نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، ٹیلی فون نہیں، اخبار نہیں، پریس نہیں، سب کچھ خدا کر رہا ہے. غیر مسلم مورخ بھی لکھتے ہیں کہ صحابی کی آواز سن کر شور مچا، اور ہاتھی اپنی لین میں اور شیر اپنی لین میں، اور طرح طرح کے موذی جانور چیخ و پکار کرتے ہوئے سب یوں نہیں کہا کہ تم کون ہو میں نکالنے میں. 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل خالی ہو گیا. کچھ سوچو تو صحیح کہ ہم کس کو کہتے ہیں. کوئی قلم لے کر کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی قلم لے کر کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہی لکھنا سیکھا. جو اٹھتا ہے صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے. ابو جہل کو گالی کوئی نہیں دے گا، عتبہ کو گالی کوئی نہیں دیتا، شیبہ کو گالی کوئی نہیں دیتا، امیہ ابن خلف کو گالی کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ ان سے رشتہ داری ہے، ان پہ لعنت کرو نا، ان سے پیار ہے. ابو جہل کی پوری پارٹی کا کوئی نام نہیں لیتا. متون کرتے ہیں تو صحابہ اکرام کو کیا لیا صحابہ نے تمہارا. اور رہی بات یہ اول دویم سویم چہارم کی، وہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہوا، اور جیسے خدا نے چاہا ویسے ہی ہوا. 1400 سال کے بعد تم کون ہو کہ پہلا وہ تھا اور پہلے وہ تھا. لکھی پڑی دنیا بھی ایسی دیوانی ہو گئی، اور عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے جب آدمی دین کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے دین سادگی سے سمجھایا. مولانا مظفر حسین کاندھلی سب کا رحمت اللہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے، بزرگ تھے. اس زمانے میں پیدل کا سفر تھا. پیدل سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل میں سے گزرنے لگے تو ایک بڑے میاں کو دیکھا لکڑیوں کا گٹھڑ بنا رکھا ہے اور بڑا وزنی. فرمانے لگے بڑے میاں تیرے سے تو نہیں اٹھے گا یہ. کہنے لگا کیا کروں، اٹھا ہی لوں گا مر بھر کے جیسا بھی ہوگا. فرمایا اللہ میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں. ہے کمزوروں کے کام آنا میرے بزرگوں کا کام تھا. سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑ ہے، بڑے میاں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یوں ہی پوچھ لیا اس بڑے میاں نے، اجی آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں کاندھلے رہتا ہوں. لگا وہاں ایک مولانا مظفر حسین بہت بڑے ولی اللہ بھی تو ہیں، وہ جانتا نہیں تھا. مولانا کے سر پہ گٹھڑ ہے. فرمانے لگے ہاں اور تو کوئی ایسی بات اس میں دیکھی نہیں، نماز پڑھ لیتا ہے. لگا نہیں، وہ لکڑی، وہ جس کی لکڑی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بڑا ولی ہے کہ بھائی نماز پڑھتا ہے وہ.
کہنے لگا میری لکڑی اتار دے یہاں، تو اسے ولی نہیں مانتا؟ اتنا بڑا ولی اللہ آدمی ہے اور تو اسے ولی نہیں مانتا، کون ہے تو؟ جھگڑا ہو ہی رہا تھا کہ اور آدمی آ نکلے مولانا کو جو پہچانتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم. وہ جنہوں نے عظمت سے سلام کیا، بوڑھا قریب ہو کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ میرے علم میں تو بڑا گستاخ ہے یہ، مولانا مظفر حسین کو ولی نہیں مانتا. وہ کہنے لگے یہی تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، کتنے سادے تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ان کی ملاقات کے لیے ایک آیا، لکھا پڑا، اسٹیشن پہ اترا، بستر ہے. کلی کوئی اسٹیشن پہ تھا نہیں، پریشان سا کھڑا تھا. مولانا نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ شہر میں سامان ہے میرے پاس، کیسے اٹھاؤں؟ لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں. مولانا نے سر پہ بستر اٹھا لیا. مولانا نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہ مولانا قاسم صاحب سے ملنا ہے. میں ہوتا بستر پھینک کر کہتا کہ یہ تیرے سامنے کھڑا ہوں. یہ تو بزرگوں کی سادگی. اللہ اللہ، اللہ نے ان کو اسی لیے تو عظمت دی. مولانا لے گئے، بیٹھک میں بٹھا دیا. جب کھانا لے کر آئے تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے تو مولانا سے ملنا ہے نا. کہ جی مل جائیں گے، آپ کھانا تو کھائیں. کہ بھائی کھانے سے پہلے ملاقات کرنی ہے، میں بڑا دور سے آیا ہوں. تو پھر فرما دیجیے کیا کہنا چاہتے ہو، میں ہی ہوں. کیسے یہ لوگ کام آتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہر میدان میں. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ایک بہت بڑا، یہ جو امیر آدمی ہوتا ہے نا، آدھا پاگل ہوتا ہے یہ. دولت اسے پاگل بنا دیتی ہے. دولت کا بھی ایک نشہ ہے نا بھائی. جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی ملنگ سے کہو کہ نماز پڑھ، انہوں نے کہا میں تو اندروں نماز پڑھتا ہوں، بچوں پڑھتا بانگا دورہ باہر ہوتے نماز بچوں. مولانا کے پاس ایک امیر آدمی آیا، 50,000 یا کتنا روپیہ لے کر آیا. حضرت مجھے مرید بناؤ. فرمایا بھائی میں اس طرح سے مرید نہیں کرتا، میری کتابیں پڑھو، میرے حالات کو جانچو، میرے عقائد معلوم کرو، پھر بناؤں گا. تو آ کر کے چل جاتا ہے. لگا اچھا ایسا مرید نہیں بنے گا جو لاکھ روپیہ پیش کرے. فرمایا جا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو لاکھ موڑ دے. مجھے اگر ایسا مرید نہیں ملے گا تو کیا ہوا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا. بیگم گوپال نے خط لکھا کہ حضرت مرید ہونا چاہتی ہوں. فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ، میری زندگی میں میری وفات کے بعد تھانے بھون میں تیرا داخلہ بند، اور میری زندگی میں اور وفات کے بعد بھی کوئی ہدیہ کوئی تحفہ تجھے بھیجنے کی اجازت نہیں. راستہ روک دیا. ہم ہوتے دکان پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا حال ہے مولانا؟ عجیب حال، کیا رات سے طبیعت کچھ خراب ہے. کیوں؟ ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھ لیا جی آپ نے؟ بس کیا بتاؤ، تمہارے ابا رات خواب میں دیکھے تھے. عجیب کس حالت میں تھے؟ یہی تو پریشانی ہے، ننگے تھے مادر صاحب. ننگے تھے جی ہاں. پھر کیا کروں؟ کسی کو جوڑا پہناؤ کپڑوں کا. آپ ہی مسئلہ بتائیں کس کو پہناؤں. ہاں ویسے تو آپ کی مرضی، ایسے آدمی کو دو جو نماز پڑھاتا ہو، زیادہ ثواب ملے گا. مطلب یہ کہ مجھے ہی دو، نماز پڑھاتا ہو. اب آخر اس نے کہنا ہی ہے کہ جی پھر پسند کرو. پھر کھدر کون پسند کرے؟ پھر تو ہائی صوفی سے پہلے کون ہاتھ لگائے؟ یا تو تم جوڑے ہمیں شادیوں میں دیا کرو، ورنہ ہم پھر یوں خواب دیکھا کریں گے. عجیب ڈنگ ہے دنیا کا. ایک رسم بنی ہے، جنازہ ہو رہا ہے، رشتہ دار عزیز اقربا سارے جمع ہیں. جنازے کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے پرسوں کو 8 بجے تمام حضرات تشریف لائیں، کل خوانی ہوگی، قرآن کا ختم ہوگا.
جی یہ سارے رشتہ دار دوست احباب آئے ہوئے ہیں، پرسوں کیوں؟ ابھی بیٹھو، قبر کی منزل آسان ہو، حساب و کتاب آسان ہو، اس کے کام آئے، ابھی پڑھو۔ لگن نہیں تھی، 3 دن کا فرشتے میں ریمانڈ لے رکھا ہے، پرسوں طلاق پیش ہو، پرسوں طلاق پیش ہوگا، پھر دیکھی جائے گا، کچھ تو مجائی ہو جائے گا۔ فرض کر رہا تھا کہ ہر چیز افسانہ بن گئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا میں آپ پہنچے، چاروں طرف سے گھیرا ہے، مختصر سی جماعت ہے، پھر بھی اعلان کر دیا لوگوں میرا حال ٹھیک نہیں، میرے بارے میں یہاں کی حکومت غدار معلوم ہوتی ہے، اس لیے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر نکل جاؤ، کل کو یوں نہ کہنا نواز رسول نے مروا دیا۔ اس انداز سے چلے اور دیکھا کہ چاروں طرف لوگ ہیں، یہ نہیں فرمایا مجھے مہلت دے دو میں ہتھیار جمع کروں گا، فوج بناؤں گا، آدمی اکٹھے کروں گا، اپنے ماننے والوں کو بلواؤں گا، فرمایا او لوگوں آج کی رات مجھے تلاوت اور عبادت کے لیے مہلت دے دو۔ کتنا حسین قرآن کا عاشق تھا، ساری رات تلاوت ہوئی، عبادت ہوئی، مستورات کے خیمے کی پاس کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرنا، ضبط کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، اللہ سے ڈرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنا، جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، یہ خاندان نبوت کا خاصہ ہے۔ دوسرا دن آیا، خطبہ ارشاد فرمایا، میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، پہاڑوں کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان کو دیا جاتا خدا جانے کیا بنتا، لیکن وقت کے لوگوں پہ اثر نہ ہوا۔ فرمایا لوگوں تم جانتے ہو اس وقت میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا دنیا میں موجود نہیں۔ او لوگوں تم جانتے ہو میں فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، اور تم میں ہزاروں لوگ گوائے میں کالی کملی والے کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں میں نے قصور کیا کیا، میں نے جرم کیا کیا، میں بتاتا ہوں تمہیں، ساری عمر میں کبھی حسین نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور لوگوں میں نے بدکاری کبھی نہیں کی، میں نے قتل کسی کو نہیں کیا، ڈاکہ کبھی نہیں مارا۔ اور لوگوں تم مجھے قتل کرنے کے بعد میں میرے نانا کے دربار میں جاؤ گے کیسے؟ کل شفاعت کے لیے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ میں قرآن کا قاری ہوں، قرآن کا حافظ ہوں، بے ادبی نہ کرو۔ ساری عمر میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، مجھے نہ مارو۔ نہیں سنی، فرمایا میری 3 شرطوں میں سے ایک مان لو بات ختم ہوتی ہے، یا مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو، میں کفار کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو جاتا ہوں، یا مجھے مدینے جانے دو، اور یا میری وقت کے حاکم سے یزید سے ملاقات کرا دو۔ لیکن یہ بیچ کے چمچے، یہ کڑچھے، یہ نہیں ٹھکانے لگنے دیتے نا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگ بھی ادھر تھے مگر یہاں سارے تو نہیں تھے نا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات ختم ہو جائے گی، کیوں؟ وہ اہل بیت کی عظمت کرے گا اور یہ اس کو تسلیم کریں گے، بات ختم ہوگی۔
انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو بیعت کا، ووٹ دو یہاں۔ فرمانے لگے پھر تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حسین نے فاطمہ کی چھاتیوں کا دودھ پی رکھا ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں نے کالی کملی والے کا جھوٹا پیا ہے، کالی کملی والے کا جھوٹا کھایا ہے، میں کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہوں، میں بزدل نہیں۔ اگر تم بغیر کسی وجہ سے یہاں کھڑے کھڑے مجھے دبانا چاہتے ہو، جھکانا چاہتے ہو، تو حسین قیامت تک کی امت کو درس دے کر دنیا سے جائے گا۔ اگر مصلحت سے کام لیتے تو چل جاتا، حسین نے مصلحت کا بت نہ پوجا۔ بڑی اچھی بات ہے، کہتا ہے فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے باد خار اچھا، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے باد خار اچھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ نہیں جانتا تھا مصلحت کیا ہے، اعلان کر دیا تو مجھے جھکا نہیں سکتے۔ مشن حسین یہ ہے کہ نہ بکنا نہ جھکنا، کٹنا ہے۔ حسینی مشن میں کٹنا ہے، جھکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا دور ہے، آج بک جاؤ کل کو کلی کر کے پھر الحمدللہ پھر آ گئے جی۔ دکاندار بک جائے تو بے ایمان، مولوی بک جائے تو پکا ایماندار۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جنگ ہوئی، صبر و سکون کے ساتھ اسے نبھایا، ایک ایک دے دیا۔ قاسم بن حسن کی لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے کے پاس رکھ دی، ایک ایک آیا، مقابلہ ہوتا رہا، چلتا رہا۔ ایک دو نے یا 10 نے ایک حرکت کی، سمجھے آپ؟ خواتین کے خیمے کی طرف گھوڑوں کی بھاگ موڑ دی تاکہ ان کی توجہ پھیری جائے۔ وہ حسین جو قاسم ابن حسن کی لاش پہ نہ رویا، جو لاش پہ نہ رویا، ارے جو سارا خاندان دے کر کے نہ رویا، لیکن آبرو کی وجہ سے چلا پڑے۔ فرمانے لگا لوگوں ابھی سانس آ جا رہی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، اور ظالموں خاندان نبوت کی بیٹیاں، خاتون جنت کی بیٹیاں، اس طرح اپنے گھوڑوں کو نہ لے جاؤ۔ آبرو کا مفہوم سمجھایا کہ عزت بڑی شے ہے، بہت بڑی دولت ہے عزت۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ 80 کے قریب تلوار اور تیروں کے زخم تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن، مگر مجال ہمت ہاری ہو، کیوں ہارے؟ جس گود میں پلا ہے، جن نگاہوں نے پالا ہے، مذاق تو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک ہاتھ سے حسین کا جھولا جھلاتی تھی، اور ایک ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اور زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ جب میریاں قرآن کی دی تو حسین پیدا ہوا۔ آج ماں اور بہنیں ریڈیو کے گانے پر ڈانس کرتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ اونگھی پڑی رہتی ہیں، پھر دیکھو کیسے ابدال پیدا ہو رہے۔ دیکھ لی ہے 60 سال کی بڑھیا، 70 سال، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی بچیوں کہتی اچھی فلم آئے مجھے بھی بتانا۔ اور کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی بتلا رہا تھا کہ قاری صاحب دعا کرنا، میری والدہ وفات پا گئی۔ میں نے کہا بیمار تھی کہ نہیں؟ بس اچانک۔ میں نے کیا ہوا، جنگ میں گئی تھی کہ نہیں؟ بس ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے بس یوں لیٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ میں نے کہا لکھو حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ کیا عجیب مسلمانی، اس حاجی کا حج منظور نہیں جو ریڈیو ساتھ نہ لائے۔ حاجی ایک ریڈیو 2۔ وہ کسٹم والے کہتے ہیں نا حاجی جی یہ 2 کیوں ہے؟ جی ایک پوتے کا ہے، ایک نواسے کا ہے، دونوں گھروں کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ عجب تماشا بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے کئی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شکل جو تھی وہ حضور کی شکل سے بہت زیادہ مشابہ تھی، بہت زیادہ ہیبت کھا جاتے تھے، پیچھے کو ہٹ ہٹ کے جاتے تھے. اور نماز کا کتنا فکر ہے، اثر کی نماز کا وقت قریب آ پہنچا، پانی نہیں، وضو کیسے کرے، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے گلاتے گو سے کٹوایا، گلاتے گو سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کا فکر لگا ہوا ہے، آخری وقت ہے، کہتا ہے ایسا سجدہ کروں قیامت تک میرا سر نہ اٹھے، ایسا سر جھکاؤں قیامت آ جائے پر میرا سر نہ اٹھے. سید ہے، نماز کا عادی ہے. کسی زمانے میں سید صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے تھے، سیدوں کے لیے صدقے کا زکات کا مال حرام تھا، اب تو ماشاءاللہ جھٹکے کا بھی کھا جاتے ہیں. اور ایک اور تماشا دیکھا آپ نے، اور سارا پاکستان سیدوں کا بن گیا، ورنہ سید تو بڑا سونا ہوتا ہے، سید کی شکل دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائے. جن لوگوں نے سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، کمال کا چہرہ، کمال کی صورت، اور بڑے بڑے جنہوں نے ان حضرات کی زیارت کی، یا شکل دیکھو الٹا توا، جیسے جہنم میں سے جل کے آئے ہو. شاہ صاحب، شاہ صاحب، شاہ صاحب، سارے ڈرائیور شاہ، کنڈکٹر شاہ، ایک امام زین العابدین بچا تھا، سارا زمانہ ہی کیا بن گیا. یہ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. یہ سید ہوا تھا، سج کا نماز میں سر قلم کر لیا گیا. آخری وقت میں دکھے دل سے حسین نے دعا کی، دکھے دل سے، الہ العالمین میرے قرآن کی بے ادبی کی، میں نے قرآن کا واسطہ دیا، میری نماز کی توہین کی، اے میرے پروردگار میرے مارنے والوں کو، میرے قاتلوں کو، ان کی امدادیوں کو قرآن کی دولت کبھی نصیب نہ ہو، قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے. چنانچہ آج اگر کوئی پورا قرآن ہمیں ان میں سے سنا دے تو اگلے دن ہم ان کے ساتھ ہونے کو تیار ہیں. میرا غازی خان میں ایک حافظ صاحب تھے، ادھر کچھ زیادہ ملتا ہے نا بھائی، اپنا پیسہ ذرا خوش ہے، بس بن گئے. ایمانداری سے کہتا ہوں، باوجود ایسے میں نے خود پوچھا کہ قرآن یاد ہے، کہنے لگا قاری صاحب خدا کی قسم ایک آیت بھی یاد نہیں. پکے قرآن کا حافظ، اللہ نے قرآن کا علم. اور دوسری دعا کی فرمایا، الہ العالمین مجھے اکیلا کر دیا، میرے سارے خاندان کو ختم کر دیا، میری جماعت کی نماز قضا کر دی، الہی میرے مارنے والوں کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو.
اب یہ ساری باتیں تو میرے ذمہ نہیں نا. اب تم دیکھو کہ جماعت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. تم بھی تو مفتی ہو نا. ارے حسین اتار کر کرم کر کے میزے پہ اٹھا کر جلوس کی شکل بنا کے بازار میں چلے. خواتین کو ساتھ لے لیا. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے ساتھ ہے. لکھا کہ ایک مسجد کے پاس سے جب جلوس گزرنے لگا اس میں رہتا تھا ایک سرکاری ملا. ایک سرکاری ملا بھی خدا کا غضب ہی ہوتا ہے. اس کے دماغ میں کھجلی اٹھی. دیوار پہ کھڑا کر کے کہنے لگا امام زین العابدین کو خطاب کر کے مزہ ملا کہ نہیں. آئے تھے حکومت لینے تمہاری ہار ہوئی مار کھائی. امام زین العابدین گھبرانے والا نہیں. بالآخر حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کلو کنتم فی بیوتکم لبرس الذین کتب علیہم القتال. اللہ جب تقدیر بناتا ہے وہ آ کر رہتی ہے. انہوں نے کچھ نہیں سمجھو. ہم کالی کملی والے کے دربار میں سرخ ہوئے ہیں. ہم نے گلے تو کٹا دیے پر قرآن کو بدنام نہ کیا. اور بڑی عجیب بات کہی کہ اذان ہو چکی کہ نہیں. ملک تیرا فوج تیری لشکر تیرا وطن تیرا شہر تیرا میں پردیسی سب کچھ تمہارا. اب تو جب اذان دے گا اگر اذان میں اب بھی اس حالت میں بھی اگر تیرے نانا کا نام ہے تو جیت تیری. اور اگر آج بھی اس حالت میں بھی میرے نانا کا نام ہے تو جیت میری. کون کہتا ہے کہ میری ہار ہوئی؟ میں تو جیت کے آیا ہوں. میں نے خاندان دیا ایمان نہیں دیا. میری ہار نہیں. لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر گورنر کے دربار میں جا کے رکھ دیا. قرآن کی آیت تو نہیں میں کوئی حدیث ہے. مورخین کے قول ہے لکھا ہوا ہے کہ اس نے کانسی ماری حضرت حسین کے لبوں پر کہ یہ منہ لے کر آیا تھا مقابلے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی 100 سال کی عمر ہے. ارے جب دل دکھے تو بوڑھا بھی نہیں رہ سکتا. ہم تو کیا دیتے ہیں نا جو مجبوری ہے. کیا کرے اکیلا میں کیا کرتا. حضرت میں صحابی اکیلا کہنے لگا ظالم کم کے جن لبوں پہ کمتی مار رہا ان لبوں کو ہزاروں مرتبہ میری آنکھوں نے کالی کملے والے کو پیار کرتے دیکھا. نعرہ تکبیر اس کے بعد قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا. جو بچے ہوئے تھے جو مدینہ پہنچے وہاں خبریں چلے جا چکی تھی. آخر خواتین تھی جنہوں نے کربلا میں اپنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ زینب یہ روئی سکینہ یہ روئی. میرا ایمان ہے کہ کسی غیر محرم نے خاندان نبوت کی کسی خاتون کی آواز تک نہیں سنی. میرے تو کیا دیکھنا کوئی آواز نہیں سن سکا. ارے صبر و صلات کو تو انہوں نے نبھایا. سب کچھ ہو رہا تھا مگر ساری خواتین قرآن اور تلاوت اور نماز میں لگی. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا زندگی خضرا کے سامنے پہنچا مدینے کی عورتیں بھی کچھ روئیں. ان کے بھی آنسو آ گئے کہ ہم سب کچھ دے آئے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں. آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت زینب نے سونے کے کانگن اتارے اور محافظ قافلے کو پیش کر دیے کہ تم نے ہمیں نمازیں پڑھوائی رستے میں پانی پلایا. اور کہنے لگی اس وقت اس سارے قافلے کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. میں یہ انعام چاہتی ہوں تمہیں دینا.
ہم جیسا ہوتا نا، اگر ہوتا کوئی دکاندار تو فوراً کہتا لاؤ جی کوئی دوسرا نہ دیکھ لے، اور میرے جیسا ہوتا تو کہتا جی لاؤ یہ تو آپ کا تبرک ہے میں نے لینا ہی ہے۔ نبی کے گھر کا تبرک جی آخر یہ تو لے لیں گے۔ یہ محافظ بھی مدینے کا تھا، تم نے تو درس دیا استقامت کا، تم نے یہ درس دیا کہ سرفروشی میں سب کچھ ہے، ضمیر فروشی میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بس محرم کو تلاوت کرو، عبادت کرو، شہداء کی روحوں کو اصال ثواب کرو، اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرمائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔